الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم مزگار ملت، معزز سامعین کرام، عزیز بھائی، ابھی 25واں پارہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38 تک جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے کرتوتوں اور تمہاری بد عملیوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہوں کو تو یوں ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے قابو سے نہیں نکل سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا یعنی اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست ہے نہ مددگار. امن آیاتہ الجواری فی البحر کالأعلام، اس کی نشانیوں میں سے ہے الجواری، سمندر میں چلنے والی کشتیاں، کالأعلام، جو پہاڑوں کی مثل، یعنی بعض کشتیاں جو پہاڑوں کی مثل سمندر میں اس پورے عظیم بوجھ کے ساتھ جب پانی پر چلتی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان یشاء یسکنی الریح، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دے، یعنی جو کشتیوں کو جو لے کر جاتی ہے ہوائیں کا اس میں بڑا دخل ہوا کرتا ہے. اگر چاہے تو ہواؤں کو ساکن کر دے. فیظللن رواکد علی ظہری، تو کشتیاں اپنے سطح پر، سمندر کے سطح پر یوں ہی رکے رہ جائے، چلنے نہ لگے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور یہ بھی خننا یہ کہ اللہ ان کو تباہ ہلاک کر دے، یعنی ان لوگوں کو کشتیوں سمیت ہلاک کر دے، کشتیوں کو ان لوگوں کے سمیت ہلاک کر دے. اور یہ بھی خنما کا سبو کہ کس لیے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ کا رحم و کرم ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دنیا میں جو کچھ چیز دی گئی
یہ دنیاوی زندگی کا ایک سامان ہے. متاع کہتے ہیں ایسا سامان جو وقتی طور پر دیا جاتا ہے، جو زیادہ دیر تک نہیں رہتا، زندگی ختم ہوتے ہی وہ سامان بھی ختم. تو یہ دنیا کی کتنی ہی بڑی دولت، کتنی ہی بڑی دنیا کیوں نہ دی گئی ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت میں، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. جو اللہ کے پاس جو ثواب ہے، جو تمہارے اعمال کا جو بدلہ ہے، وہ خیر، وہ بہتر ہے، وابقیٰ، اور زیادہ رہنے والا ہے دیر تک، للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر جو بھروسہ کرتے رہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. اب وہ ایمان والے، حقیقی ایمان، کامل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایک تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے. اللہ تعالیٰ اب ان کی صفات ختم رکوع تک بیان فرما رہا ہے، جن میں سے 3 آیتیں یہاں پڑھی جا رہی ہے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تسلسل جاری رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی ان کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اہل ایمان. دوسری نشانی ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفاحش، جو بڑے بڑے گناہ اور فحش، انتہائی حد درجے یعنی بدکاریوں، یعنی گھنونی جرائم سے وہ اجتناب کرتے ہیں. بڑے گناہوں سے اور بدکاریوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں. تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفاحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جب غصے میں آتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، ناجائز طریقے سے غصے کو نہیں نکالتے. واذا ما غضبوا هم یغفرون، اہل ایمان کی نشانیاں آئیں گی کامل. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو اپنے رب کے حکم کو جنہوں نے قبول کیا، اس کی سزا پر لبیک کہا. واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی. سب اہل ایمان کی صفات ہے. وامرهم شورى بینہم، ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو خود سے اپنے حکم نہیں جاری کرتے، ان کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد کی آیتیں خصوصاً صبر، معافی کی فضیلت اور انتقام نہ لینا. آج جو ساری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے بات بات پر، باہر تو باہر، گھروں میں بھی انتقام کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے. بیوی نے کہا شوہر انتقام لینے کے لیے تیار ہے، اور نہیں کبھی بیوی شوہر کا انتقام لینے کے لیے تیار ہے. تو چنانچہ یہ انتقام انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اہم مضمون ہے وہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر نہیں، مطلب ہے کہ یہ جو اسی کا تسلسل ہے اہل ایمان کی صفات، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان کیا جائے گا. محترم حاضرین، اس رکوع کی جو آیت نمبر 30 ہے، پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے گناہوں کا، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے بھیجا، ہاتھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اکثر بہت سے امور ہاتھ سے ادا کیے جاتے ہیں. بعض امور ہاتھ سے ادا بھی نہ کیا جائے. ہاتھ ہوتا ہے کسی بھی یعنی مطلب ہے کہ قدرت کی طرف ایک کنایا مجازی طور پر، یعنی تم یعنی کسی چیز پر سمجھتے ہیں کہ میں قادر ہوں، اور تم اور ہر قسم کے گناہ جو کر جاتے ہیں، اس گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھیجتا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اگر واقعی ہر تمہارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کا سزا دے تو اس سطح زمین پر کوئی باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین سے پہلے آخری آیت ہے کہ سورہ فاطر کی وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے، گرفت کرے کہ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس سطح زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا. اللہ ڈھیل دیتا ہے توبہ تاکہ بندے توبہ کرے. اگر بچ بھی جائے تو آخرت میں بچ نہیں سکتے، آخرت میں بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ کرتا. اب رہا یہ کہ یہ مصیبتیں کیوں بھیجتا ہے، یہ بھی اللہ کا رحم و کرم. ہم کیا ہے، ہم ہر چیز کو، نعمت کو ایک ہی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں بس کہ آسائش کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، آرام کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے کہ جو آسائش کی صورت میں، ایک قسم ہے کہ یہ تکلیف کی صورت میں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. کیسے رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ بغیر، بہت سے بندوں پر ایسا کرم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، مختلف مصائب میں انہیں گرفتار کر کے انہیں صبر کی توفیق دے کر دنیا میں ایسے اٹھاتا ہے گویا کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پھر دیکھو تو پورے نام اعمال بھرا ہوا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک دوسرا طریقہ ہے. تو چنانچہ لیکن یہ کن کے لیے جو صبر کرتے ہیں، یہ جو ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے مصائب میں گرفتار کر کے اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دے. جو صبر نہیں کرتے اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. مصیبت تو دونوں کو بھی آ رہی ہے، اس کو بھی آ رہی ہے، بدکار کو بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے کو بھی آ رہی ہے، لیکن ہر ایک کی
کیفیت الگ الگ ہے، کوئی ثواب پا رہا ہے، کوئی عذاب پا رہا ہے تو اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت. اس لیے حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری بات کہی کہ قرآن میں تمہیں ایک افضل آیت نہ بتاؤں، اور ایک روایت میں آتا ہے میں تمہیں امید افزا بہت امید والی آیت نہ بتاؤں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. اب فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ یہاں اس کی سزا دے کر آخرت میں دوبارہ سزا دے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر آخرت میں اس کی سزا نہیں ملے گی. جو آخرت میں اس کی سزا نہیں ملے گی یقیناً ایک امید افزا آیت ہے. لیکن انسان جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچے، کیونکہ نہ معلوم کہ ہمارے اندر اس صبر کی کیفیت ہے یا نہیں. پھر یہ کہ یقیناً جب انسان انہیں جائے گا اگر صبر نہیں کرے گا تو یقیناً ثواب سے محروم ہوگا، تو آخرت میں عذاب معمولی نہیں، آخرت کا عذاب معمولی نہیں. اس لیے انسان تو اس بات کا پابند ہے کہ عمل صالح کرے، ہر قسم کے گناہوں سے بچے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے. تو چنانچہ یہاں مصیبتوں کے فضائل اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عموماً یعنی انسان جو یہ دنیا ہے جو ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان راحت میں، بلکہ راحت کے دن تو بہت کم ہوا کرتے ہیں. تو عموماً عام طور پہ میں اپنے شاگردوں کو مذاق سے کہتا ہوں انسان مٹھائی ہمیشہ نہیں کھلاتا، کبھی تو بھی کھلاتا مہینے 2 مہینے، کبھی تو 1 سال گزر جاتا ہے. تو مطلب مٹھائی کھلانے کا زمانہ بہت کم آیا کرتا ہے، لیکن یا تو عام حالات ہوتے ہیں یا مشکلات میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے، کسی قسم کی یا تو یہ بدنی تکلیف یا مالی تکلیف یا کسی قسم کا ٹینشن جو کاروبار وغیرہ یا ان قسم کے مسائل کا انسان شکار ہوتا ہے. تو اب رہا ہے کہ اگر راحت آ رہی ہے کیونکہ یہ دنیا آسائش کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو چنانچہ آسائش مل رہی تو اللہ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ آسائش دے رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو چاہیں گے یہاں نہیں ملے گا، تم جو چاہیں گے وہاں ملے گا، لیکن بشرطے کہ تم یہاں وہ کرو جو اللہ چاہے. تم وہ کرو جو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ وہاں وہ عطا کرے گا جو تم چاہے. تو یہاں بندے کی چاہت کے مطابق حالات ہونا ضروری نہیں، کبھی مصیبت بھی ہوتی ہے، کبھی راحت بھی ہوتی ہے. تو چنانچہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ کون ہے؟ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے؟ صبار اور شکور، جو کثرت سے صبر کرنے والا، کثرت سے شکر ادا کرنے والا. مومن کے 2 ہی حصے ہیں، ایک یا تیسرا حصہ نہیں. مومن یا تو صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، راحت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. تیسرا مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اختیار کرتا ہے تو وہ ایمان کامل سے محروم ہے. تو چنانچہ یہاں یہ بتایا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے یا مصیبت لاحق ہوتی ہے یا یہ کہ کسی قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اس بندے کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کا سے کفارہ بنا دیتا ہے. لیکن بشرطے کہ صبر کرے. کانٹا بھی چبھتا ہے، بخار بھی آتی ہے تو وہ بخار بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے. تو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم مصیبت کے آنے پر یعنی مطلب ہے کہ وہ صبر کی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہوتی، لیکن ہے کہ اللہ والے جب مصیبت آتی ہے تو جس طرح کسی نعمت کے آنے پر الحمدللہ کہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مصیبت کے آنے پر تو اور دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہتے ہیں. اس لیے دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہتے ہیں کہ راحت آنے پر، اور راحت تو دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے، انہیں معلوم ہے کہ مصیبت کا ثواب ختم ہونے والے نہیں جو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. اس لیے اللہ کے نیک بندے مصیبت پر بھی اسی یعنی دل کی گہرائیوں سے یعنی مطلب ہے کہ الحمدللہ کہتے ہیں، جو نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتے ہیں. تو چنانچہ یہ اب رہا یہ کہ اب اس سے ان سے وہ مستثنا ہے جو گناہوں سے پاک ہے، جن انبیاء کہتے ہیں. انبیاء کرام یقیناً یہ عام بندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ گناہ کس سے ہوتی ہے؟ عام بندوں سے ہوتی ہے. یقیناً یعنی اس کے مخاطب کون ہوتے ہیں؟ عام بندے ہوا کرتے ہیں. لیکن جو گناہوں سے پاک و صاف ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کیا ہے؟ گناہوں سے معصوم ہیں، اولیاء گناہوں سے محفوظ ہے. محفوظ کہا جاتا ہے کہ اس طرح خاص یعنی کبھی کسی وجہ سے خطا ہو بھی جائے تو ایسے نہیں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ان سے خطا ہونے سے پہلے جو کیفیت تھی اس سے بلکہ اور ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کی وجہ سے. تو چنانچہ یہ اس لیے اسے خاص اصطلاح ہے کہ تمام انبیاء کے علاوہ تمام اولیاء اللہ محفوظ ہوا کرتے ہیں. تو چنانچہ اب رہا یہ کہ انبیاء کرام انبیاء کرام پر بھی مصیبتیں آئیں گی، بلکہ اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر اشد الناس بلاءً جو سب سے زیادہ مصائب جس پر آتے ہیں تو انبیاء کی جماعت ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا اللہ کا مقرر ہوتا ہے اتنا ہی اس پر مصیبتیں ہوا کرتی ہے. دیکھا آپ نے کیسے کیسے انبیاء کرام پر مصائب آئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیجیے، پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک نہیں کئی سال تک کتنی کیسی مصیبتوں میں مبتلا رہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب جھاڑ میں چھپ گئے کافر جب ان کے قتل کے در پہ تھے تو چنانچہ شیطان آیا مشورہ دیا کہ اس کے اندر موجود ہے، تو چنانچہ آپ کو نصف کاٹ دیا گیا. اندر لگ گئی کتنی بڑی مصیبت ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا آدھا کاٹ دیا گیا جھاڑ سمیت. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے تشت میں رکھ دیا گیا. اس طرح بے شمار واقعات صدر کائنات فخر موجود علیہ السلام تسلیم
کہ جو صحابہ کرام خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی مصیبت کو دیکھیے کہ کیسے کیسے مصائب اب حال میں سن چکے ہیں کہ کیسے کیسے مصائب آپ نے برداشت یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا. تو چنانچہ یقیناً جو اللہ والوں پر جو مصیبتیں آتی ہے ان کے درجات بڑھانے کے لیے آتی ہے. گنہگاروں پر جو مصیبتیں آتی ہے کفارے کے لیے آتی ہے, اور بعض ایسے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان پر مصیبت آتی ہے ان کے اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے آتی ہے. تو چنانچہ انسان البتہ یہ بات آئے ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں یعنی مطلب نیکوکار ہوں, ہمیشہ سمجھے کہ میرے گناہوں کی سزا ہے خطا ہے. تو چنانچہ اس کے اندر کیا پیدا ہوگا, اس کے اندر یعنی خوف خشیت پیدا ہوگی. چنانچہ اللہ والے بہت سے اللہ والے جب ان سے مطلب کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یقیناً میرے گناہوں کا نتیجہ, جبکہ وہ گناہوں سے اتنے دور ہوا کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ایسے کئی واقعات ہیں کہ فلاں کہ میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, پھر آیت پڑھتے ہیں. تو اس لیے کہ جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوتا ہے اتنی ان کے اندر خوف و خشیت ہوتی ہے. چنانچہ جب حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے, میرے گناہوں کا نتیجہ اس اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے, 2 رکعت نماز پڑھتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. جب یہ بات حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کو پہنچتی تو وہ روتے کہ چنانچہ اللہ کے اتنے نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ گناہوں کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو چنانچہ پتہ چلا کہ مصیبت آ جائے تو کیا کرے, مصیبت آ جائے تو یہ کرے کہ اللہ کے بارے میں رجوع ہو. مصیبت کو دفع کرنے کے ہر انسان چاہتا ہے کہ مصیبت نہ آئے, اچھی بات ہے کہ مطلب بغیر مصیبت کے راحت کے ساتھ زندگی گزرے. تو چنانچہ اللہ کے انعامات بھی ہو, راحت بھی ہو, گناہ بھی نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. چنانچہ ہر انسان چاہتا ہے. تو چنانچہ مصیبت نہ آنے کے لیے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو, فرائض واجباتی پر اکتفا نہ کرے, اور چنانچہ نوافل وغیرہ اور خاص طور پر ادائیگی نماز. چنانچہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مصیبت کے وقت کیا کرو, صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ سفر میں تھے, ان کے ایک چھوٹے سے بچے کی شرکات بچے کی انتقال کی خبر دی گئی اور اپنے وطن سے بہت دور تھے. تو اچانک سڑک کے کنارے ہو گئے, نماز اتنی طویل پڑھے کہ عام طور پہ اتنی طویل نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو چنانچہ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ چنانچہ آپ عام حالات میں اتنی نماز نہیں پڑھتے, تو چنانچہ اتنی نماز آپ نے پڑھا. فرمایا کہ میرے چھوٹے سے بچے کے انتقال کی خبر آئی, بچے کے انتقال کی خبر معمولی نہیں ہوتی, پھر میں وطن بھی نہیں ہوں, میں اس کے مطلب اس کی تکفین میں بھی شریک نہیں ہو سکتا. یقینا اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر و صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو, نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یقیناً یعنی یہ موقع تھا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا, اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تسکین دے دے. تو چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کیا کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو اپنے پیر پہ ہاتھ پیر مارتا ہے, مصیبتوں کو دفع کرنے کی مختلف تدابیر کرتا ہے. جب آخری میں یاد آتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کے دستر بچھائیں گے, آخری دعائیں کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, شروع میں نہیں کرتا ہے, پہلے دن ہی سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے, گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ بعد میں کیا کرتا ہے, جب یہ پورے اپنے طور پہ کوششیں سب کرنے کے بعد جب مطلب ہے کہ دعاؤں کے محفلیں منعقد کی جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں رویا جاتا ہے, یہ پہلے دن رونے کی ضرورت تھی. تو چنانچہ انسان کی عادت ہے. غرض کے میں بتایا گیا کہ مصیبتوں کے ایک مصیبت یہ ہے کہ جو یا تو سزا کے طرف آتی ہے, ایک مصیبت یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے, ایک مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات جیسے انبیاء کرام نیکوکاروں کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتوں کو نازل فرماتا ہے. تو اب رہا یہ کہ عموماً یہ تو انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے سچے متبعین کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں. اب رہا بچوں کا کیا قصور ہے, مصیبتیں آئیں تو بتایا گیا کہ جو بچوں کی مصیبتیں بھی عام طور پر ان ماں باپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. ایک عالم تھے وہ جب مطلب ہے کہ وہ ممکن ہے انہوں نے روایت تو جب جوان ہونے کے وقت کہا کہ آخر میرا کیا قصور, میں بچپن میں نابینا ہو گیا. تو دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے والدین کی یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ انہیں اپنے بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے. بلکہ ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ یعنی بچوں پر مصیبتیں اب بہت سے آپ کہیں گے کہ بہت سے نیکوکاروں کے بچوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بچے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے درجوں کو بڑھاتا ہے. تو جتنے اولاد پر مصیبتیں آتی ہیں تو چنانچہ اگر ماں باپ اگر اس کو صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلیل کیا ہے, سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بچہ مر جائے تو دعا کیا کی جاتی ہے. جنازے کی نماز کی دعا وہ نہیں ہے جو بڑوں کی ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلہ شافیع و شفیع, اللہ اس کو اس بچے کو میری شفاعت کرنے والا یعنی اور یہ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے. یہ ماں باپ ہی کے لیے بشارت نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے. تو چنانچہ اندازہ لگائیے کہ بچے کے انتقال پر تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر محل, جس سے پہلے آپ سن چکے ہیں روایتوں کو, جنت میں محل بنایا جانا اور ماں باپ کا صبر کرنا. تو بچوں کی جو تکالیف کا ثواب کس کو دیا جاتا ہے, ماں باپ کو دیا جاتا ہے, ماں باپ کو دیا جاتا ہے. تو چنانچہ اس طرح
یہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کون سے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ عام طور پر اکثر جہاں گناہوں کے معافی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ گناہ صغیرہ کی بہت بڑی فہرست ہے، ان گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ذریعے سے معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک مطلب نیکیاں گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ گناہ نیکیوں کو دور کرتے ہیں، نہیں فرمایا، اللہ کا رحم و کرم ہے، لیکن نیکیاں کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو دور کرتی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کے بعد زیادہ زیادہ نیکیوں کو کرے، بلکہ اس کے کفارے کے طور پہ اور زیادہ نوافل پڑھے، کفارے کے طور پہ کثرت سے صدقات و خیرات کرے۔ مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے جہاں نماز ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہے، وہاں پر خرچ خیرات بہت بڑا اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو محض خیر و خیرات کی وجہ سے اللہ نے بلاؤں کو دفع کر دیا۔ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ بالکل یقینی بات تھی کہ اسے سولی پر چڑھایا جانا یا ہے کہ اسے ختم کرنا طے تھا، بادشاہ اسے طلب کرتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ کسی صورت میں سزا تو ہونے والی ہے، تو راستے میں جاتے جاتے باوجود کے پیسے نہیں تھے، تو عام طور پر ایسے وقت میں انسان اس کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں، تو چنانچہ ایسے عالم میں راستے میں ایک نان بھائی کی دکان آئی، تو نان بھائی سے کہا کہ اب نان بھائی کو تو قصہ نہیں معلوم کہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے، مجھے ایک روٹی قرض دے دے۔ ایک روٹی قرض دیا اور راستے میں فقیر کو دے دیا، تو جانے کے بعد چند لوگ تھے جنہوں نے بادے کے سامنے سفارش کے بہت اچھا آدمی ہے، خواہ کہ تم اسے مطلب ہے کہ اسے سولی پہ چڑھا رہے ہو، اس کی سزا ختم کر دی گئی محض ایک روٹی خیرات کرنے کی وجہ سے۔ حضرت نے اندر لگی، اس لیے صدقات و خیرات، کثرت سے صدقات و خیرات کرنا کیا کرتا ہے؟ مصیبتوں کو دفع کرتا ہے۔ بلکہ یہ ہم صرف ہم فرض زکات ہی پر اکتفا کرتے ہیں، بلکہ مختلف مواقع پر ہر ایک اپنی حیثیت سے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا مصیبتوں کو دفع فرماتا ہے۔ بلکہ بخاری کی روایت کے مطابق دو فرشتے اسی کام کے لیے روزانہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ مطلب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انہیں اضافہ فرما، انہیں برکت عطا فرما، اور ایک مطلب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ہاتھ مطلب روکتے ہیں، ان کے مال کو تلف کرنا، مطلب ہے کہ مصیبت زیادہ آتا ہے پھر بھی مطلب ہے نہیں دیا جاتا، تو یقیناً یہ اس وقت اس کی دعا متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ابھی بتایا گیا کہ فرض زکات کے علاوہ مختلف مواقع پر خیر و خیرات کرنا مصیبتوں کا یہ دافع ہوا کرتا ہے۔ کئی واقعات، کئی روایتیں اس بات پر شاہد ہے۔ اس لیے بلکہ ایک موقع پر سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ دوزخ کی آگ سے بچو گرچہ کہ کھجور ہی کے حصے سے کیوں نہ ہو، یعنی ایک فقیر کھجور کا محتاج ہوا کرتا ہے، ایک کھجور کے ذریعے سے بھی تمہیں آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک مثال دی گئی، مطلب ہے کہ اگر انسان محتاج ہے تو اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے بھی آگ سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو چنانچہ اس طرح خیر و خیرات وغیرہ ایک تو کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، ابھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئی مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو چنانچہ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر ایک حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ضحاک سے روایت کرتے ہوئے کہ دیکھو قرآن کریم کا بھول جانا یہ بھی گناہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، یہ بھی مصیبت ہے، تو کیا کرے؟ اس کا ایک انسان کیا بولتے اس کو یاد کرنا شروع کر دے۔ ہمارے ایک کیا بولتے اساتذہ میں ایک استاد تھے، تو بہت کافی مطلب ہے کہ بوڑھے ہو گئے تھے، جب وہ بہت خوف و خشیت کے ذریعے سے انہوں نے روزانہ ایک دو آیت کو شروع کرنی، یقیناً وہ انتقال اگر انسان سے نہ ہو سکے ایک پورا حفظ کر کے بھول جاتا ہے، کوئی ایک سورہ آیت کر کے بھول جاتا ہے، کوئی دو پارے کا یاد کر کے بھول جاتا ہے۔ تو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ میں وہ دیکھتا ہوں کہ جو بندے کے اعمال میں جو قرآن کریم کو یاد کر کے بھول جائے۔ تو چنانچہ کیا کرے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو ایک ایک آیت یاد کرے، یعنی انسان اگر پورا بھی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس وجہ سے بچ جائے گا۔ ایک ایک آیت روزانہ، ایک آیت کتنی دیر لگتی ہے؟ مغرب کے وقت 5 منٹ روزانہ وقت بنا لے، فجر کے وقت 5 وقت 5 منٹ دے دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر مثال کے طور پر مرنے تک یاد نہ ہوا تو یہ گناہوں سے بچ جائے گا جو اتنا سخت گناہ ہے۔ تو چنانچہ ضحاک فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ چنانچہ قرآن کا بھول جانے سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے اعمال میں سب سے زیادہ بڑا گناہ وہ دیکھا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے، اس لیے جو کچھ یاد کیا جا چکا ہے اسے دوبارہ مطلب ہے کہ یاد کرنے کی کوشش کرے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیا تو آدھا گھنٹہ نکالے، تو اگر اتنا وقت نہیں ملتا تو کم از کم 5 منٹ نکالے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو اسے ارشاد ہوتا ہے کہ اب رہا ہے کہ انسان ایک خاص طور پر یہاں کافروں سے خطاب ہے کہ کافر جو سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ گناہ کر کے بچ جائیں گے، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی صورت میں اللہ کے زمین میں اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، اگر انسان یہاں بچ بھی جائے تو قیامت کے دن یقیناً اس کے گناہوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا حقیقت میں اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی دوست ہے،
اگر کوئی اللہ کسی کو سزا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے سزا سے نہیں روک سکتی. تو من دون اللہ، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی یعنی کوئی آپ اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر مختلف مواقع پر تفصیلی طور پر کی جا چکی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی بے شمار نشانیاں خود اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. انہیں نشانیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر میں چلنے والے جہاز ہے. تو یہ سب کچھ یہی نہیں، امین آیاتی عربی زبان میں جیسے انگلش میں فرم کہا جاتا ہے، اس کی من جملہ نشانیوں کے جو اس سے پہلے بیان کی گئی آسمان و زمین وغیرہ، اسی میں سے یہ کشتیوں کو دیکھیے کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مطلب پانی کے اوپر یہ اتنی وزنی جو لکڑیوں کشتی، اس زمانے میں لکڑی کی کشتی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ ڈوبتی نہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی. اس زمانے میں اسٹیم اور بھاپ ہے. آپ کہیں گے کہ پھر اس وقت کیا کہیں گے؟ اگر یہ اسٹیم ہے، جو بھاپ ہے، جو انجن ہے وغیرہ، آخر یعنی کیسا بنایا انسان؟ یہ اللہ تعالیٰ جب تک اسے توفیق نہ دیتا نہیں بنا سکتا. اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے انجن کو تباہ کر دے، اگر اللہ چاہے تو مطلب ہے کہ جو اسٹیم میں بھاپ کو روک دے. چنانچہ جب ہواؤں کو جو روک سکتا ہے اتنی، تو یقینا اس کی اسٹیم کو بھی روک سکتا ہے، اس کی انجن کو بھی روک سکتا ہے. کئی بڑے بڑے جہاز ٹائٹینک وغیرہ کے آپ سنیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا، کیسے مطلب ہے کہ جو اپنے جہازوں پہ اچرایا کرتے تھے کیسے تباہ کر دیا. آن کے آن میں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن کا بھی واقعہ نہیں کہ موراکو کہ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہے ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہ ایک مطلب ایک جھٹکا ایسا آتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک جھٹکے کے اندر 1000 سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ یقینی اور بھیگر ہو جاتے ہیں. اندر لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور مصیبتیں آ جائے تو صبر کرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو کہ یہ جو سمندر میں جواری، جاریہ کے معنی چلنے والی، جاریہ کی کئی معنی ہیں عربی، یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے. تو یہاں پر مطلب ہے کہ عام طور پہ جو کشتیاں جو ہوا کرتی اسے عربی زبان میں سفینہ کہا جاتا ہے. چلتی کشتیاں، کیونکہ چلنے کا ذکر ہے یہاں پر، چلتی کشتیوں کو جاریہ کہا جاتا ہے. عربی زبان میں جریان کے معنی چلنے کے معنی ہیں. جواری اسی طرح باندھی کو کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ کثرت سے یعنی وہ کاموں میں حرکت کیا کرتی ہے، اس لیے اسے جاریہ کہا جاتا ہے. عربی زبان کی انتہائی مطلب ہے کہ فصاحت ہے. تو چنانچہ من آیات فی الجواری فی البحری، سمندر میں جو کل عالم پہاڑوں کی طرح، کیونکہ اس بادبان جو ہوا کرتے ہیں، بادبان ان کشتیوں کو چلنے کے لیے جو عموماً پردے وغیرہ لگا کر جو ان کا نمونہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے پہاڑ ہے. تو چنانچہ اللہ کی نشانیوں سے اتنی ودنی جہاز پانی میں نہیں ڈوبتے. من آیات فی الجواری فی البحری کل عالم ان یشاء یسکن، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ ہوا کو ساکن کر دی. ایک تو یہ کہ پانی پر اس کا ٹھہرنا، یہ اللہ کی نشانی. دوسرا ہے کہ پانی پر ٹھہرنا مقصود ہے، جانا مقصود ہے. جانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہوا ہے. جو ہوا جو اللہ تعالیٰ تمہارے کشتیوں کو اپنی منزل مقصود پر جانے کے لیے مفید معاون بنایا، تو اس ہوا کو چاہے تو روک دے. وہ جب روک دے تو تمہارا مقصود ہی حاصل نہیں ہوگا. فیض اللہ رواقدہ، تو راکد جمع رواقد کے معنی ٹھہر جانا، یعنی وہ پانی کی سطح پر ٹھہر جائے، تمہارا مقصود حاصل نہ ہو. بلکہ چاہے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تو انہیں تباہ کر دے، ایسی دنیانی بھیج دے کہ سارے کا سارا جہاز تباہ ہو جائے. اگر یہ پانی کی اب رہے کہ انجن کی کشتیاں بھی جو مطلب ہے کہ جو بھاپ کی کشتیاں بھی وہ بڑے بڑے سمندر کے موجوں کو، بڑے بڑے سمندر کی طوفان کو وہ بھی برداشت نہیں کرتی. اس لیے کئی ایسے جہاز بھی جو آج کل کے موجودہ جہاز بھی ڈوب جایا کرتے ہیں. جیسے چنانچہ اور یہ بھی خود بما کسبوا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان کو ڈبا دے. ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اکثر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ورنہ انسان کے گناہ تو ایسے ہیں کہ شاید 100 میں سے 2-3 کشتیاں بھی واپس آئے اور تقریباً ڈوب جائے 2-4 کشتیاں واپس آئے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع ہو جائے. تو چنانچہ اب رہا یہ کہ سمندر کے اندر پانی خود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کیسا اللہ نے ایک رقیق سیال بنایا جس کے اندر اتصال کی صفت ہے، انفصال کی صفت ہے. ایک پانی دوسرے پانی سے مل کر ایک متصل جسم ہو جاتا ہے، تو چاہے تو آپ اس جسم کو آسانی سے جدا کر سکتے ہیں. تو چنانچہ یہ لطافت ہی ہے. اس لطافت کی وجہ سے پانی ہمارے بے شمار چیزوں کے لیے راحت کا سبب بن گیا. تو پانی کی مستقل طور پر پانی کی نشانی اگر آپ غور و فکر کریں کتنی بڑی نشانی ہے. اسی جو اللہ تعالیٰ اسی پانی کو بھاپ بنا کر اڑا کر پھر بادل کی صورت میں تبدیل کرتا ہے. پھر اس پانی کو زمین پر برساتا ہے. پانی پر زمین برسانے پر اگر سال تمام بارش ہوتی ہے تو یقیناً مشکل کا سبب بن جاتی. اگر بارش کیا بولتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہر مقام پر ایک مناسب حد تک بارش کو نازل فرماتا ہے. پھر سال کے ان بقیہ مہینوں میں جب بارش نہیں ہوتی تو اللہ نے کیسے انتظام فرمایا. کچھ تو انسان پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور کچھ تو جھاڑوں کو پانی سیراب کرتا ہے، اور کچھ آنے والے مہینوں میں جن مہینوں میں پانی آپ کے پاس نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس جھیلوں کے ذریعے سے، تالابوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ زمین کے اندر
بولیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس پانی کو محفوظ فرماتا ہے. تو یہ پانی کو خود دیکھ لے تو یقیناً یہ کہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. اور پانی بھی اللہ نے کتنا بنایا, اور جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے اللہ اس کو وافر مقدار میں بناتا ہے. یہاں دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا, ہوا کا ذکر کیا گیا, پانی کا ذکر کیا گیا. دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں بنایا کہ غذا بھی انسان کی ضرورت ہے, لیکن غذا کو اتنا نہیں بنایا جتنا پانی ہوا کو بنایا. سونا چاندی بھی انسان یعنی مطلب ہے کہ یعنی کاروبار کے لیے عورتیں زینت کے لیے پہنتی ہے, لیکن اللہ نے کھانے پانی کے مقابلے میں سونا چاندی کو اتنا نہیں بنایا. نمک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اس لیے سونا چاندی سے بڑھ کر نمک کو بنایا. جس چیز کی زیادہ حاجت ہوا کرتی ہے اسے زیادہ بنا دیا جاتا ہے. تو چنانچہ پانی ہوا کی مقدار دیکھیے, پانی کی اللہ تعالیٰ نے زمین کے, آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ زمین کا تقریباً یہ پاؤ حصہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ خشکی ہے, تو 3 حصہ اس کا 3 حصہ کیا ہے پوری دنیا میں پانی ہے. اب پانی بھی دیکھیے کہ پانی کے اندر بھی یہ صرف جہاز جو پہاڑ نما دکھائی دیتے ہیں, عالم میں پہاڑ کی طرح دکھائی دیتے ہیں, اسی طرح ایسے ایسے جانور ہیں جو پہاڑوں کی طرح ہے. پہاڑ کس کے اندر, یعنی سمندر کے اندر. بتایا کہ جتنے جانور یہ خشکی کے اندر ہے اتنے جانور پانی میں ہیں, بلکہ بتایا کہ اس سے بڑھ کر ہے. جتنے کیوں کہ یعنی مطلب ہے کہ 3 گنا پانی, 3 حصہ پانی زیادہ ہے, خشکی 1 حصہ ہے. تو لہذا سمندر کے جانور, اب یہ کہ اگر مثال کے طور پہ کسی محلے میں 2 جانور مر جائے, اگر وہ 3-4 دن لگ جائے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے اس کی بدبو سے. چنانچہ اب سمندر میں نہیں معلوم کہ جب لاکھوں کروڑ جب مطلب جانور ہے تو جب روزانہ 50-100 تو جانور مرتے بھی ہوں گے, 100 مرتے بھی ہوں گے, تو ان کی بو سے کتنا تباہی آ جاتی. اس لیے اللہ نے کیا کیا, پانی کو کھارا بنایا تاکہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. سمندر کے پانی کو کھارا بنایا. اسی کھارے پانی کو جب مطلب یہ کہ سورج کے ذریعے سے جب بخار بن کے اڑتا ہے, تو جب پینے کے لیے اللہ نے جب برسایا تب میٹھا بنایا. یہ سمندر کا پانی جو مطلب اوپر اڑتا ہے تو اسے میٹھا بنایا, اور ہماری ذاتی زندگی آسانی سے گزرے. تو چنانچہ ہزاروں اور بھی بہت سی اس میں مطلب ہے کہ نشانیاں ہو سکتی ہیں پانی کو کھارا بنانے میں. ایک آسان بات یہ کہ جو ہزاروں جانور جو مرتے ہیں, تو چنانچہ وہ ہزاروں جانور جو مرتے ہیں, تو چنانچہ وہ ان کی انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو کھارا بنا دیا. تو چنانچہ جس طرح سمندر کے بہت سے جانور پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے, اسی طرح انسان بھی یہ جو اس زمین پر ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا. جس طرح ہمارے لیے ہوا ضروری ہے, ان کے لیے پانی ضروری ہے. اس طرح ہوا اور پانی پر غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں سامنے منکشف نظر آئے گی, اور انسان یقیناً وہ انسان پوری دل کی گہرائیوں سے کہے گا کہ اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ایوبقن بما کسبوا, اللہ تعالیٰ یہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, اس کے باوجود بھی, اتنی بڑی نشانی کے باوجود بھی کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا, اللہ کی آیتوں میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں, مجادلہ کرتے ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ يَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, جو ہماری کٹ حجتی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں, ما لهم من محیص, ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے, کسی صورت میں بچ نہیں سکتے. دنیا میں بچ جائے تو آخرت میں سزا ان کے لیے کسی صورت میں مقرر ہے. اس لیے بتایا گیا کافروں کی سزا ان کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گی. چنانچہ کافروں کی سزا یعنی مطلب ہے کہ دنیا کی علاوہ آخرت کی سزا اپنی جگہ مقرر ہے. تو چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, اب یہ ساری نشانیاں آخر یہ انسان غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی طرف مائل ہے. جو جتنا دین کی طرف مائل ہوگا اس کے اندر یعنی کیفیت پیدا ہوگی, تفکر کی صفت پیدا ہوگی, اور ذکر کرنے کے بعد اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہے. فوائد یعنی حاصل کون کرے گا؟ جو یعنی مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی کو یعنی یہ سمجھے کہ ختم ہونے والی ہے, آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دل میں جو چیز روکتی ہے انسان کو ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے سے, وہ دنیا ہے. اب دنیا کا ذکر فرماتا ہے, فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا, جتنا ہی دے دیا جائے, اگر پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تھوڑی چیز ہے. وہ دنیا ایسی چیز ہے وہ ختم ہونے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مال و متاع کو کیا فرماتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل, دنیا کا مال و متاع تھوڑا ہے. پوری دنیا کے مال, پھر آپ ہر ایک کو پوری دنیا نہیں دی گئی, اور دنیا کا معمولی یعنی مطلب ہے کہ ایک ذرے سے بھی کم, کیونکہ پوری دنیا یعنی کروڑ اربوں یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر تقسیم ہے, تو ہم جو ملا تو ذرے کا بھی ذرہ ہے ہم کو جو ملا. تو چنانچہ اندر لگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری دنیا کو, ساری دنیا کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلیل, اور آخرت کی نعمتوں میں کیا کہتا ہے کثیر. جب خلیل کا یہ عالم ہے تو کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو بتایا گیا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. 100 رحمتوں میں سے پورے انسانی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ صرف ایک رحمت کو بانٹا ہے, 99 اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے آخرت کے لیے باقی رکھا ہے. اندر لگائیے کہ وہ 99 کا عالم کیا ہوگا. ایک رحمت و نعمت کا یہ عالم ہے, تو 99 کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا. اس لیے بتایا گیا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافرین, دنیا مومن کا
مومن کے لیے خیط خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. مومن کے لیے خیط خانہ آپ کہیں گے کہ بہت سے مومن ایسے ہیں نیکوکار ضرور ہے لیکن اللہ ایسی دولت کبھی زندگی میں ان کو پریشانی نہیں آئی اور ہر قسم کا مال و متاع ان کے پاس موجود ہے. ان کے لیے مطلب خیط خانہ کیسا ہے؟ تو آخرت کی جو نعمتیں دیکھیں گے تو جب وہ کہیں گے کہ یہ ہم جو دنیا میں تھے خیط خانے میں تھے. ایسا آدمی جو کبھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا، ایسا آدمی یا معاشی تکلیف میں نہ جسمانی تکلیف میں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا تو وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ خیط خانہ کہے گا. تو چنانچہ جنت الکافر، کافر کی جنت کوئی ایک جنت، اس لیے دنیا سجن المؤمنین و جنت الکافری، کافر کی جنت اس لیے کہا گیا کہ یہ کافر جو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں وہاں جو دیکھے گا تو چنانچہ یقیناً یعنی کہ کہے گا کہ میں کہاں تھا؟ جنت میں تھا. جنت سے مجھے کہاں لایا گیا؟ جہنم میں لایا گیا. تو چنانچہ بتایا گیا کہ ایک انسان دنیا میں بے شمار نعمتوں میں زندگی گزارا، کبھی تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی. وہاں پر اگر عذاب مبتلا کیا جائے تو چنانچہ ایک ہی یعنی عذاب کے غوطے میں اس سے پوچھا جائے گا کبھی تو نے راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا کہ راحت کی چیز نام کی چیز معلوم ہی نہیں، یعنی دنیا کی راحت کو بھول جائے گا. اور ایک شخص یعنی مطلب ہے کہ زندگی بھر یعنی مطلب ہے کہ تکالیف میں رہا، ایک مومن زندگی بھر تکالیف میں رہا، فقر و فاقہ وغیرہ ہر قسم کی مصیبت میں رہا، ایک نعمت اللہ تعالیٰ اسے ڈبائے گا تو کہے گا کہ کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ مصیبت کیا چیز ہے میں جانتا بھی نہیں. وہ کہے گا جو زندگی بھر مصیبت میں زندگی گزارا. تو یہ ایک آسان مثال بتائی گی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس سے خیر و بہتر ہے اور ہمیشہ زیادہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے اہل ایمان کے لیے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مثال دے کر بتاتے ہیں وہ کتنی بڑی ہے، کتنی بہتر ہے، کتنی باقی رہنے والی ہے. دیکھو اگر تم سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبا کر دیکھو، انگلی کو کتنا لگتا ہے، سمندر کے مقابلے میں انگلی کو کتنا لگے گا. ایسے سمجھ جائیے کہ یہ دنیا یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت ایسی ہے، آخرت سمندر کی طرح ہے جو تمہیں ملا. یہ دنیا، یہ پوری دنیا ایسا ہی ہے جو سمندر میں انگلی ڈالی گئی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ ہم یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے نافرمان ہیں، اتنے گنہگار ہیں، بلکہ کافر ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے، راحتوں پر راحت دیتا ہے. تو چنانچہ یہ کئی مرتبہ روایت بیان کی گئی اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی پینے کے لیے گھونٹ بھی نہیں دیتا. تو ایک پانی پینے کے لیے گھونٹ بھی نہیں دیتا. تو چنانچہ وما عند اللہ خیر و ابقیٰ، ہمیشہ ایک مومن کو اس کے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. تو چنانچہ دنیا تو آزمائی کی جگہ ہے، دنیا تو آخرت کی کھیتی کا مقام ہے. تو چنانچہ وہی پھل ملیں گے جو ہاں بوئیں گے، جو پھل یہاں بوئیں گے وہی کل آخرت میں ملیں گے. وما عند اللہ خیر و ابقیٰ للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. تو ایمان اب چنانچہ یقیناً یہ نعمتیں کون حاصل کرے گا؟ جو ایمان کے ساتھ جائے گا. لیکن کہ ایمان کے ساتھ ہر مومن کو تو نعمت ملے گی، لیکن یہ کہ اول ہی وقت مل جائے، بغیر جہنم میں جانے مل جائے، حشر کے عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر مل جائے، تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا اس کے لیے یہ صفات کو اختیار کرنا چاہیے. اب آئے کہ ایمان کے ساتھ تو رخصت ہو گیا، گناہوں کا بڑا پہاڑ لے کر بھی وہ بھی اس نعمتوں سے پائے گا جنت میں، لیکن کیا ہے کہ وہ عذاب پا کر وہ جہنم کے عذاب کو چک کر پھر اس کا دوسرے نعمتیں ملے گی. تو چنانچہ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری مکمل یعنی مطلب ہے کہ وہ اس کی نزا کی حالت بھی درست ہو جائے اور قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے، حشر کی منزل بھی آسان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کو پھر آنے والی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو چنانچہ ایک آیت البتہ کا ایک ٹکڑا یہاں رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یہ ساری کی ساری نشانیاں جو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو یہ مصیبتوں کا آنا، راحتوں کا اللہ تعالیٰ عطا فرمانا، اس میں صابروں کے لیے بڑے بڑے جو زیادہ صبر کرتے ہیں، زیادہ شکر کرتے ہیں، اس کے لیے نشانیاں ہیں. اس سب گرچہ کہ اجمالی طور پہ تو بات بتائی گئی کہ ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس عالم میں بے شمار نشانیاں رکھی ہے. کہ ابھی بتایا گیا کہ مومن کیا کرتا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ایقان بھی ایسا ہونا چاہیے. ایقان کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آئے تو یعنی مطلب ہے کہ جانے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ جس بات سے راضی ہے ہم اس سے راضی ہو جائے. چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض یا کوئی اور بزرگ ہے تو چنانچہ 30 سال تک انہوں نے کسی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، 30 سال تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن جب ان کے بچے بیوی کا انتقال ہو گیا تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. فرمایا کہ یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا کہ اللہ جس بات سے راضی ہے میں بھی اس سے راضی ہو رہا ہوں، اس لیے اس بات سے خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت مجھے دیا ہے اللہ اس بات سے راضی ہے. اللہ جس بات سے راضی ہے، اللہ جس بات سے خوش ہوتا ہے، کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ تو چنانچہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب دنیا تو چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ایسے جب دنیا کی
جب انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ بڑی بڑی دنیا کی یعنی مطلب ہے کہ یہ ظاہری جاہو نمود کو نہیں دیکھتا کہ اس سلسلے میں بزرگوں نے واقعہ بیان کیا ہارون رشید کا ایک بیٹا کہ جب پتا چلا کہ دنیا کی حقیقت ختم ہونے والی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے خوف خدا کی کیفیت پیدا ہو گئی اپنے وقت کا ایک بادشاہ کا بیٹا بادشاہ معمولی نہیں کہ تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا پر جب بنی عباس سلطنت کیا کرتے تھے ہارون رشید کے بیٹے کے اندر جب زہد کی کیفیت پیدا ہو گئی تو جنگل کی طرف نکل گیا جنگل کی طرف نکل کر مطلب ہے کہ وہاں پر بود و باش اختیار کرنے لگا ذکر و اذکار میں رہنے لگا لیکن کھانے کے لیے ضروری ہے ہفتے میں ایک دن بادشاہ وقت کا بیٹا ہے جمہوری یعنی مطلب ہے کہ ملک شام سے لے کر ملک جتنی سلطنتیں تھیں حجاز وغیرہ سب پر بنی عباس سلطنت کے بادشاہ سلطنت کیا کرتے تھے اور عراق ہو کہ شام ہو کہ حجاز ہو کہ یمن ہو کہ یعنی اس وقت ایک ہی سلطنت ہوا کرتی تھی تو اس طرح اب اس ہارون رشید کا بیٹا صرف یہ کہ رزق حلال کے لیے ایک دن ہفتے کے دن آتا اور شہر میں آتا رزق روزی کے لیے کچھ کماتا وہ ہفتے تک وہ اپنے رزق روزی کا انتظام کر کے پھر وہ ذکر اذکار میں مبتلا ہوتا ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتا چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا ہارون رشید سفر کے لیے نکلا شکار کے لیے نکلا تو راستے میں وہ بیٹے سے ملاقات ہو گئی سامنے ساتھ بڑے بڑے وزراء ہیں بڑے بڑے عمائدین سلطنت ہے تو اہل دنیا کو اس قسم کے بیٹے کی اس کیفیت عام طور پہ یعنی پسند نہیں آتی تو اس بیٹے سے خطاب ہو کے کہا بیٹے تو نے مجھے دنیا کے بادشاہ میں تو نے مجھے ذلیل کر دیا رسوا کر دیا اسے زج و توبیخ کرنے لگا کہ تو نے مجھے دنیا کے بادشاہوں میں تو نے اپنی ایسی حالت اختیار کر کے ذلیل رسوا کر دیا تو جب زیادہ زج و توبیخ بڑھ گئی تو بیٹے نے کیا کیا کہ ایک درخت پر پرندہ تھا پرندے کو پکارا ہے پرندہ آیا ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا اس کا کہا کہ پرندے چلا جا پرندے کو بلایا بھی اور پرندے کو بھی جانے کو مجھے پرندہ چلا گیا کہ ابا جان آپ نے دنیا کی محبت کر کے مجھے اولیاء کی جماعت میں تم نے مجھے ذلت کر دیا ذلیل کر دیا رسوا کر دیا یعنی دنیا کی محبت کے ذریعے سے جس طرح تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے بادشاہوں کے درمیان میں ذلیل کر دیا تم نے بھی اپنی مطلب دنیا کو اختیار کر کے مجھے اولیاء کی جماعت میں تم نے مجھے رسوا کر دیا ذلیل کر دیا یہ ہے دنیا جب مطلب ہے کہ دنیا کی حقیقت تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعلی ربہم یتوکلون اہل ایمان کیا کرتے ہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں کیسے بھروسہ ہوا کرتا ہے بھروسہ توکل بہت بڑی چیز ہے توکل کے معنی بھی کئی مرتبہ بتائے گئے توکل اسباب چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے توکل ایک اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر کرنا اس کا نام توکل ہے تو چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سے اسباب کو چھوڑ سکتے تھے لیکن ہماری تعلیم کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اسباب کو اختیار کیا معراج کے موقع پر جب براق کو بتایا گیا کہ وہاں پر ایک دیوار کے اندر سے باندھا گیا اور معراج ہے وہاں کون آتا ہے حضرت جبرائیل ساتھ ہے چاہے تو براق کو چھوڑ دیا جائے تو براق کی کیا طاقت تھی کہ اپنی جگہ سے ہٹ سکے لیکن یہ کہ معراج کے موقع پر براق کو باندھ کر اللہ کے حبیب نے امت کو تعلیم دی کہ توکل یہ کہ مطلب ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کا چھوڑنے کا نام نہیں اسباب کو اختیار کر کے چنانچہ بھروسہ اللہ پر کرنے کا نام توکل ہے تو چنانچہ توکل کے معنی ہیں اور توکل کب ہوتا ہے توکل یقین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو توکل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ آگے چل کر بتایا کس بات کا ذکر آتا ہے مما رزقناہم ينفقون جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے تو خرچ کرنے کی فضیلت بھی اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو اور دوسرا کہ توکل یقین کی کیفیت کتنی عظیم بزرگوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تو چنانچہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ بہت بڑی اللہ کی اولیاء ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے زمانے کے معاصر ہیں تو چنانچہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دو نیک بندے اللہ کے جو بھوک سے وہ تڑپ رہے تھے چلو اب کہیں اگر رزق حلال مل سکتا ہے تو رابعہ بصریہ کے پاس ہی مل سکتا ہے رابعہ بصری کے گھر جاتے ہیں تو صرف دو ہی اتفاقاً وہ بندے تھے روٹیاں بھی دو ہی تھی روٹیاں رکھی گئی اچانک سائل دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے سائل دروازے پہ مارتا ہے کھٹکھٹاتا ہے تو دو روٹیاں سائل کو دے دی جاتی ہے تو یہ اچانک حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم تو مہمان ہیں اور بھوکے ہیں یا رابعہ بصری کا عجیب عمل ہے کہ دو روٹیاں دے دی اس نے تھوڑی دیر کے اندر ایک باندھی گرم روٹیاں لے کر آتی ہے تو آپ نے فرمایا روٹیاں گنی گئی 18 روٹیاں تو فرمایا کہ میری نہیں ہے لے کے چلے جا میری نہیں لے کے ارے یہ تمہارے لیے میری مالکہ نے نہیں میری نہیں ہے تو چنانچہ یہ لے جائی گئی تو مالکہ نے کہا کہ ارے 2 روٹیاں چھوٹ گئی اسے رکھ لو
یہ रोटियां 20 लेकर गई, तो जो 20 रोटियां गरम गरम आई तो ये दोनों मेहमान हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भूखे हैं, लेकिन ये कि मैं किसी साहिल को अपने दर से वापस भेजना नहीं चाहती थी। वो भी साहिल था, गरीब था, हाजतमंद था। चुनाचे मुझे अल्लाह ताला के इस फरमान पर भी पूरा मुकम्मल भरोसा था, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता है उसे अल्लाह ताला 10 गुना अता फरमाता है। मुझे यकीन था कि 2 के बदले में 20 अल्लाह ताला अता फरमाएगा। 18 आए तो मुझे मालूम हो गया कि 18 मेरी नहीं होती, 20 होना चाहिए। और यहाँ पर माली का 2 रखना भूल गई, दरअसल 20 की नीयत से तो उसने बनाई थी, लेकिन भेज दी 18। तो चुनाचे ये तवक्कुल है, भरोसा है। और चुनाचे और ये भी पता चला कि क्या पता चला आगे चल के इंफाक फी सबीलिल्लाह की फजीलत आ रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वमा अनफक्तुम मिन शैइन फयुखलिफु, जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसका जरूर बदल अता फरमाता है। यह पूरा यकीन है। अब रहा है कि बदल की सूरतें मुख्तलिफ हुआ करती हैं। बदल की सूरतें यानी कि अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज अता फरमाता है, यानी मतलब कि जिससे बढ़कर हो, यह है कि अल्लाह ताला किसी मुसीबत को दफा फरमाता है। बदल के कई तरीके हुआ कर सकते हैं। वमा अनफक्तुम मिन शैइन फयुखलिफु वहुव खैरुर राज़िकीन, जो कुछ तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसका जरूर बदल अता फरमाएगा और बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो चुनाचे इसलिए अल्लाह की राह में खर्च किए ना समझना चाहिए कि माल कम हो रहा है, बल्कि माल बढ़ रहा है। माल बढ़ रहा है, सूद वगैरह ये जितनी मतलब नाजायज हराम जो कारोबार है, समझता है कि इंसान कि वो पैसा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है। ऐसी अब अल्लाह ताला अचानक भेजता है कि सारा का सारा जमा शुदा पूंजी उस पर तबाही आ जाती है। चुनाचे जो माल अल्लाह की राह में खैर और खैरात किया जाता है, अल्लाह बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। तो चुनाचे इरशाद होता है कि अब उसके बाद ईमान के बाद तवक्कुल यकीन की कैफियत पैदा हो। यकीन के साथ साथ अब रहा गुनाहों से बचना जरूरी है। तो वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर इस्मी, अहले ईमान कौन हुआ करते हैं जो कबाइर इस्मी बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, वल फवाहिशा और यानी बदकारियों से बचते हैं, वइज़ा मा ग़ज़िबू यग़फ़िरून, जब गज़ब में आते हैं तो माफ कर देते हैं। तो सबसे पहला जो फर्ज है इंसान पर, ईमान के बाद गुनाहों से बचना। नमाज का जिक्र बाद में आ रहा है, क्यों? अल्लाह की राह में खैर और खैरात का जिक्र बाद में आ रहा है, क्यों? ये हर इंसान करता है, हर मोमिन करता है। मतलब एक इल्ला माशाल्लाह चंद के अक्सर नमाज, अक्सर खैर और खैरात, लेकिन उमूमन जो सबसे ज्यादा जरूरी है गुनाहों से बचना सबसे अहम है। नेकियां करना तो यकीनन नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन नेकियों को इख्तियार करने से पहले गुनाहों से बचना जरूरी है। जो इस तरफ इंसान आमतौर पर माइल नहीं होता, गुनाह आसानी से नहीं छोड़ता। फरमाया कि तुम्हारा ईमान कामिल कब होगा? एक तो ये कि बगैर गुनाह के बगैर तुम अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल नहीं कर सकते। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर इस्मी फ़ाहिशा, गुनाह की भी 2 किस्में हैं, एक गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं यूं तो गुनाह सगीरा को तो अल्लाह यूं माफ फरमाता है, लेकिन गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होते। फिर गुनाह कबीरा के अंदर भी अल्लाह ताला और एक मज़ीद लफ्ज़ इज़ाफ़ा फवाहिशा, एक गुनाह जो शरीयत जिसको हराम कहती है। बज़ाहिर मिसाल के तौर पर किसी की बुराई बयान कर रहे हैं आप, तो मैंने आप ये समझ रहे हैं कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये गुनाह कबीरा है। ग़ीबत करना क्या है? गुनाह कबीरा है। चुनाचे अब बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी बुराइयां मतलब हर मजहब वाला जानता है, जैसे जिना और चोरी वगैरह, ऐसे गुनाहों को फवाहिश कहा जाता है। जो अक्ल भी जानती है, अक्ल भी मानती है कि मजहब से हट करके ये गुनाह है, नाजायज है, हराम है, तो चुनाचे ऐसे गुनाहों को जो हद दर्जे जिसके अंदर बुराई हुआ करती है, जैसे जिना, लिवातत वगैरह, उसको फवाहिश कहा जाता है। वो गुनाह जो कबायर जो शरीयत ने, अब कबायर की बड़ी फेरिस्त है, यानी कुरान और हदीस में आपको तफसील उसकी मिलेगी। तो कबायर में सबसे पहला जो गुनाह है कि सबसे बड़ा कबीरा है कि जो काबिल माफी नहीं किसी सूरत में तौबा से या किसी सूरत में जब तक के यानी ईमान न लाए, वो है सबसे वो है शिर्क, वो है कुफ्र शिर्क से बढ़कर कोई कबीरा गुनाह नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ मौके पर यानी गुनाह कबीरा की फहरिस्त बयान फरमाई। कत्ल, किसी को ना कत्ल कर देना, यानी चोरी करना, और अब जिना करना, ये सारी यानी माँ बाप की नाफरमानी करना, इसकी बड़ी तवील फहरिस्त है। उसका आसान तरीका बताया गया है कि गुनाह कबीरा यानी कौन सा गुनाह होता है, जिस यानी गुनाह पर कुरान और हदीस में वईद आती है गुनाह कबीरा है। जिस गुनाह पर यानी वईद आती है गुनाह कबीरा, हुदूद तो किसी सूरत में गुनाह कबीरा है ही। जैसे मिसाल तौर पे कि मैंने किसी गुनाह पर यानी कोड़े लगाए जाते हैं, किसी गुनाह पर संसार रज्म किया जाता है, यकीनन गुनाह कबीरा में कोई शक ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन बहुत से ऐसे गुनाह है कि जिस पर सख्त वईद जो अल्लाह ने कुरान और हदीस में बयान फरमाई, वो गुनाह क्या है? वो गुनाह कबीरा है। जैसे जादू करना, जादू करवाना, यानी इसे एक बड़ी फहरिस्त है। झूठ बोलना, रुश्वत वगैरह, यानी लोगों को सताना, जुल्म करना, यानी मतलब कि ये एक यानी तवील फहरिस्त जो हर मुसलमान इन गुनाह कबीरा को जानता है, गुनाह कबीरा है। चुनांचे वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइर इस्मी वल फ़वाहिशा वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। अब उन कबीरा गुनाहों में से अल्लाह ताला यहाँ पर अलबत्ता एक जिक्र फरमाता है, वो ये है क्या है कि जब वो गज़ब में आते हैं तो वो माफ़ करते हैं। क्योंकि अक्सर जो बड़े बड़े मसाइल जो माशरे के अंदर जो बुराइयां पैदा होती है गज़ब का नतीजा हुआ करती है।
گھروں میں ہو، باہر ہو، بازار میں ہو، اکثر جو برائیاں جو ہوا کرتی ہیں غضب کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ انتقام غضبی کے پر انشاءاللہ تعالی انتقام کے بارے میں تفصیلی آئندہ بیان کیا جائے گا، اس کے بارے میں کھلی طور پر آیتیں آ رہی ہیں۔ انتقام لے کر جزا، ہر ایک کے اندر انتقام لے کر جزا، ٹھیک ہے میں بتاؤں گا، یعنی مطلب ہے کہ اپنوں سے، غیروں سے، سب سے انتقام لینے کا جذبہ ہے۔ یہی انتقام کا لینے کا جذبہ آج ساری کی ساری دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ انتقام کے کیا کیا مفاسد انشاءاللہ تعالی اس پر آئندہ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو اس لیے بتایا گیا انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے عموماً دو سبب ہے، ایک ہے شہوت، خواہش نفس، دوسرا ہے غضب۔ یعنی اگر ایک گناہوں کی فہرست تیار کی جائے تو بہت سے گناہوں کا تعلق کیا ہوگا؟ قوت شہوانیہ، جس کو نفس کی بنیاد پر، شہوت کی بنیاد پر، اور دوسرے گناہوں کی فہرست کی جائے قتل کر دینا، تکلیف پہنچانا، حسد، عداوت، مختلف رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ سب کس کے نتیجے میں؟ غضب کے نتیجے میں۔ غضب اگر یا تو گناہ کرتا ہے انسان غضب کی بنیاد پر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے خواہش نفس کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور جانوروں میں بھی انسان کو جب انسان جب یعنی مطلب ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، جو گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، اس کی نسبت جانوروں سے دی جاتی ہے۔ جانوروں کی بھی دو قسم ہیں، ایک تو چوپائے ہیں جو عام طور پہ آپ سے مانوس ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درندے ہیں جو جنگل میں ہوا کرتے ہیں۔ درندوں میں جو صفت غالب ہوا کرتی ہے وہ غضب کی صفت غالب ہوا کرتی ہے۔ غضب جو چیرنا، پھاڑنا، توڑ دینا، شیر وغیرہ، یعنی مطلب ہے کہ جو چیتے وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ غضب کی صفت ہے۔ جانوروں میں خواہش نفس کی صفت پائی جاتی ہے، سونا، کھانا، پینا کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان اسی کے لیے پیدا کیا گیا تو جانور ہی کافی تھے، سو رہے، پی رہے، کھا رہے، انسان کا مقصد صرف سونا پینا۔ جانور کب خوش ہوتا ہے؟ جانور اس وقت خوش ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے زیادہ ملے، چارہ ملے، پانی ملے اور آرام ملے تو جانور خوش۔ انسان بھی اگر کھانا، پانی وغیرہ زندگی کے آرائے زیادہ ملے اور مطلب یہ خوش ہے تو پھر جانور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ جانور اس میں کچھ فرق نہیں رہا۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ ایک تو بہیمیت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفسانی، اور سبائیت یعنی مطلب درندگی میں کیا ہوتی ہے؟ قوت غضب۔ تو چنانچہ ایک انسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن کھاتا پیتا سو جاتا، تو یہ جانوروں کی طرح ہے۔ ایک انسان ہی اسی پر اس کا دل نہیں لگتا، اسے سکون نہیں ہے جب تک کہ کسی کو مارے نہیں، کسی کو توڑے نہیں، کسی کا نہیں، مطلب یہ کہ اب کیا بن گیا؟ درندہ بن گیا، مطلب ہے کہ درندگی کی صفت آ گئی۔ تو چنانچہ بتایا گیا کہ گناہ دونوں بنیاد پر ہوتے ہیں، ایک تو شہوات خواہش نفسانی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ نے قبائل الاسم والفواحش کے ذریعے سے خواہش نفسانی کو اشارہ فرمایا۔ اور دوسرا کیونکہ مطلب ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے غضب کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ تو چنانچہ غضب کے اندر ایک تو یہ کہ غضب کی حالت میں معاف کر دینا بڑی خوبی ہے، بعد میں تو انسان عام طور پہ ایک وقت آنے کے وقت معاف کر دیتا ہے، لیکن بڑی خوبی ہے کہ غضب کے وقت اپنے غصے کو قابو میں لائے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھاڑنا مطلب مرادی معنی کہ پہلوان کون ہے؟ تو پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا کہ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے، نفس کو پچھاڑ دے۔ پہلوان نفس کو پچھاڑ دینا پہلوان ہے، انسان کو پچھاڑ دینا پہلوانی نہیں ہے، جرأت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا مشہور معروف واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنے نفس کو پر کنٹرول کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص کو میدان جہاد میں مطلب ہے کہ جسے آپ نے گرا دیا، تو چنانچہ جو سخت قسم کا دشمن تھا، تو چنانچہ اس کے بعد لیکن ہوا ہے کہ اس نے اسی حالت میں آپ کی طرف رک کر کے تھوکا تو آپ اڑ گئے۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا، وہ دشمن حیران ہو گیا کہ اتنی مشکلوں سے مجھے گرایا گیا، لیکن ایک عین مطلب ہے کہ انتقام لینے کے وقت وہ اڑ گئے۔ فرمایا کہ میں نے جو تجھے گرایا تھا اللہ کے لیے گرایا تھا، لیکن جب تو نے تھوکا تو میں نے دیکھا کہ اگر اب میں تجھے مطلب ہے کہ کسی قسم کا بدلہ لوں، کسی قسم کی سزا دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس داخل نہ ہو جائے، نفس داخل ہو جائے۔ تو یہ حقیقت میں صحابہ کرام نے، اہل بیت اعظام نے ان آیات حدیث پر عمل کر کے بتایا کہ غصے کے وقت مطلب قابو پانا یہ بڑی مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور یہ کہ عام طور پہ انسان عام آج کل گھروں میں بھی دیکھا جاتا ہے، معمولی غصوں پر ایسا برستے ہیں کہ جیسے کہ بڑا غضب بڑی خطا ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب غضب میں آ جاتے ہیں، بعض تو گھر کی چیزوں کو توڑ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، مطلب کہ ایسے سے واقعات ہوتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو چنانچہ یہ قرآن کریم کی آیات کو پیش نظر کے جب عام دشمنوں کو جب غصے کی حالت میں معاف کرنا یہ فضیلت کی بات ہے، گھر والوں کو ان کی خطاؤں پر معاف کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی محبت کی بات ہے۔ تو چنانچہ یہ کیفیت، یہ غصے پر قابو پانا یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اب اندازہ لگائیے کہ اور میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، گرم کھٹورا جو مطلب ہے کہ شوربے کا کھٹورا تھا، گرم وہ سالن کا کھٹورا تھا، تو وہ ایک مرتبہ غلام کے ہاتھ سے گر گیا اور آپ کے پیر پر گر گیا۔ آپ نے صرف دیکھا کیوں؟ تاکہ اس لیے دیکھا کہ تاکہ دوسروں کو احتیاط کرے، کیونکہ غلاموں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو تو بولا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، ان پر مار تو وغیرہ نہ کرے، لیکن دیکھا تو جا سکتا ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے۔ یوں دیکھا تو اس غلام نے کہا
اب اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے غلام بھی قرآن حدیث کے احکام سے واقفہ کرتے ہیں، اہل بیت کی صحبت میں رہنے والے تو عالم بھی ہو جایا کرتے ہیں، تو چنانچہ وہ غلام معمولی غلام نہیں ہوا کرتے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت انسان کے اندر یہ جوہر پیدا کر دیتی ہے، دین سے واقف پیدا کرتی ہے، دین سے قربت پیدا کر دیتی ہے. چنانچہ اب اس کے بعد جو ہی وہ نظر اٹھا کر دیکھا تو چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت اس نے اس غلام نے پڑھی کہ اللہ کے نیک بندے کیا ہوا کرتے ہیں، اور کاظمین الغیظ، چوتھے پاری کی آیت سے غصے کو پی جایا کرتے ہیں. غصے کو اب اس نے کہا قرآن کا یہ حصہ پڑھا کہ کاظم الغیظ، تو چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا، میں نے غصے کو، گرم گرم شعبہ گر جانا پاؤں پر، قزمت غیظی، تو میں نے غصے کو پی لیا. اس کا اب اس نے کیا کیا، قرآن ابھی آیت پوری نہیں، آیت کا ٹکڑا ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک غصے کو پی جانا الگ ہے، ایک انسان غصے کو پی کر بھی پھر بھی غصے میں رہتا ہے، یعنی معاف نہیں کرتا. جب لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا. بتایا کہ معافی مطلب کی مقابلے صفت میں معافی کا ادنا درجہ کیا ہے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے معاف کر دینا، معافی کا ادنا درجہ ہے. اور معافی کا کامل درجہ کیا ہے، کامل درجہ یہ ہے کہ برضا اور رغبت، اس سے راضی ہو جانا اور مطلب کہ اس سے خوشی کا اظہار کرنا، یہ کامل درجہ ہے. پھر اکمل درجہ بھی ہے جو اس آیت میں ہے. تو اس کا کیا کیا، اس غلام نے آیت کو پورا کرتے فرمائے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے غلام کے حق میں؟ غلام کے حق میں سب سے بڑا احسان پیسے دینے سے، کام کر لینے سے احسان نہیں ہوتا. سب سے بڑا احسان اسے آزاد کر دیا جائے. تو اس طرح یعنی مطلب صحابہ کرام، اہل اعظام اور اولیاء کرام نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر کس طرح عمل کر کے بتایا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. آج اس آیت پر عمل کر لے، آج گھرانے میں، آج معاشرے میں جو بے شمار جو باہر یعنی مطلب پڑوسیوں کے ساتھ، مطلب اہل معاملہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جو مختلف قسم کے جو لڑائی جھگڑے وغیرہ ہو رہی ہیں، کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ غضب کی بنیاد پر. غضب کی وجہ سے جو اس کے مفاسد ہے وہ بڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کی تفصیل بیان کی جائیں گی. غضب کی وجہ سے حسد، غضب کی وجہ سے انتقام وغیرہ وغیرہ، تو انتقام کر کے خود یعنی مطلب یہ کہ یہ اب تک تو وہ مظلوم تھا، آخر میں کیا بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے. اور وہ جو ظالم تھا کیا بن جاتا ہے، مظلوم بن جاتا ہے. تو چنانچہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اس کا ارشاد ہوتا ہے والذین استجابوا لربہم، اور جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے، جو اپنے رب کے احکام پر عمل کرتا ہے. تو اب اس کے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یعنی عبادت کے بارے میں ذکر فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف کیا ہے. حقیقت میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے جو اولیاء کرام نے جس علم کو مدون کیا اسے تصوف کہا جاتا ہے. قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں سب سے زیادہ کس بات کو یعنی مطلب ہے کہ زور دیا کہ تزکیہ. آج یعنی یہی تصویر کی طرف تو سب مائل. تصویر کا مطلب ہے کہ تدلیہ کی طرف سب مائل ہے کہ کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے نماز. بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، کثرت سے نماز پڑھنا چاہیے، کثرت سے خیرات کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ اس تدلیہ سے پہلے، تدلیہ میں نے روشن کرنا، دل کو روشن کرنا، تدلیہ سے پہلے تزکیہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ڈرام ہے تو ڈرام کے اندر یعنی مطلب پانی کب بھرا جاتا ہے، اس کی گندگی کو صاف کیا جاتا ہے، پانی بھرا جاتا ہے، تھوڑا پانی بھی فائدہ مند ہو جائے گا. اگر ڈرام میں مختلف گندگی ہے، پانی پہ پانی بہتے جا رہے ہیں تو پانی مفید نہیں ہوگا. اس لیے تزکیہ پہلے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم میں مبعوث کیا گیا تو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دو مقاصد بیان فرمائے، تزکیہ اور تعلیم. بلکہ تزکیہ کو مقدم فرمایا. قرآن کریم اس سے پہلے بھی بتایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس میں تعلیم کو پہلے ذکر فرمایا اور تزکیہ کو بعد میں ذکر فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قبولیت اعلان فرمایا، تزکیہ پہلے ذکر فرمایا، تعلیم بعد میں. یزکی کا مطلب یہ کہ بچپن سے اس کی تزکیہ کیا جائے، بچپن سے پرورش کی جائے، بچپن سے اخلاق حسنہ پر اس کی پرورش کی جائے، برائیوں سے اس کے اندر نفرت دلائی جائے. تو چنانچہ اس لیے بتایا کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا جو مقصد بیان فرمایا، 3 مرتبہ بیان فرمایا قرآن کریم میں. یزکیہم، آپ قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں، تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تعلیم کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو چنانچہ یہاں تزکیے کے لیے کیا فرمایا، پہلے گناہوں کو چھوڑو، کبیرہ گناہوں کو چھوڑو، فواحش کو چھوڑو، غضب کو چھوڑو. اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. پہلے تزکیہ کا ذکر ہے، تصفیہ تجلیہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے والذین استجابوا لربہم. یہ دیکھیے کہ یہ پکار کس کی ہے، اللہ کے نبی کی تھی. کس کی؟ نماز کی طرف آؤ، رونے کی طرف آؤ، گناہوں کو چھوڑو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا. اس لیے کہا والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی پکار پر ہاں کہتے ہیں، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. اذا دعاکم، جب کہ تمہیں پکارے. پکارنے والے تو اللہ کے رسول ہی تھے، شان نزول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول کا پکارنا، اللہ کا پکارنا.
اللہ کے رسول کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے. تو چنانچہ یہاں بتایا گیا کہ الذین استجابوا لربہم, تو اس میں یہ بتایا گیا یہ جو آیت بتائی گئی ہے کہ اس کے شاہین نزول میں انصار کے بارے میں, کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بہت سے انصار تو ایسے تھے ابھی جو دیکھے بھی نہیں تھے, انہوں نے اس سے پہلے بیعت عقبہ کے موقع پر انہوں نے ایمان قبول کیا, اللہ کی نبی کی دعوت کو قبول کیا. تو چنانچہ اس طرح والذین, اب یوں تو آیت تو کسی بارے میں نازل ہوتی ہے لیکن قیامت تک اس پر عمل کرنے والے سب پر اس کا اطلاق ہوا کرتا ہے. جیسے ابھی جو آیت ذکر کی جا چکی وعلی ربہم یتوکلون, اس کی شان نزول میں بیان کیا گیا اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہے, جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. تو کس لیے بتایا گیا کہ جب آپ نے یعنی اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لوٹا دیا, خرچ کر دیا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے پوچھا, کیا پوچھا, اے ابوبکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. تو اس وقت لوگ ملامت کرنے لگے کہ اے ابوبکر تم نے سارا کا سارا مال خرچ کر دیا, سارا کا سارا اثاثہ دے دیا. تو جب ملامت کرنے لگے تو اللہ نے آیت نازل فرمایا, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخرت ہمیشہ کے لیے بہتر ہے, باقی رہنے والی ہے, اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن قیامت تک جو ان کے نقش دم قدم چلے گا یقیناً وہ اس کے فضائل سے یعنی ان کو بھی حصہ ملے گا. اسی طرح والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ, اب یقیناً نماز کے بارے میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا, نماز قائم کرتے ہیں. قائم قرآن ہر چیز کے لیے ایک لفظ مقرر ہے قرآن کریم میں, مثال نماز پڑھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہر چیز کے لیے. تو قرآن کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم آتا ہے نماز پڑھنا, بلکہ اقامہ آتا ہے. اقام اسٹیبلش کا مطلب کیا ہے کہ جماعت سے پڑھتے ہیں. اسٹیبلش کا مطلب کیا ہے, پھر آداب کا لحاظ رکھتے ہیں. اسٹیبلش کا مطلب کیا ہے, پابندی سے پڑھتے ہیں. اتنے سارے معنی یعنی اقام الصلاۃ کے اندر آ گئے. اقام الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, آپ جانتے ہیں کہ عبادتیں بڑی دو ہے, ایک تو کہ نماز, دوسرا اللہ کے راہ میں خیر و خیرات. اس لیے کثرت سے نماز کے ساتھ خیر و خیرات کا ذکر آتا ہے. ومما رزقناہم ينفقون, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی بڑی فضیلت تو آپ مختلف مواقع پر سن چکے ہیں. ایک خرچ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان جو آیا تھا, نماز ہے, نماز تو ہر ایک کا فرض ہے, ہر ایک پر واجب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے جو وجود عطا فرمائی اس وجود کا شکریہ ہے. وجود غریب کو بھی ملا ہے, فقیر کو ملا ہے, امیر کو ملا ہے, بوڑھے کو ملا ہے, بڑوں کو ملا ہے, عورت کو ملا ہے, مرد کو ملا ہے. انسان جب آیا پیسہ لے کر نہیں آیا, انسان جو آیا وجود لے کر آیا. اس لیے نماز کسی صورت میں معاف نہیں, لیکن زکوٰۃ اسی پر ہوگی جو صاحب نصاب, زکوٰۃ اسی پر صاحب نصاب ہے. خرچ وہی کرے گا جس کا کچھ ہے. جب آیا تو مال لے کر نہیں آیا, آ کر جب مال پیدا ہوا تو اس مال کے اندر اللہ کی شکر گزاری کے طور پر خرچ کرنے لگا, لیکن ہر ایک اپنے وجود کے ساتھ آیا. اس لیے نماز کسی صورت میں معاف نہیں. زکوٰۃ اور خیرات اس کے اوپر ہوگی کہ جو اس کا مطلب ہے کہ جو اسے عطا کر سکتا ہے. اس کی فضائل تو آپ سن چکے ہیں, ابھی بھی ذکر کیا جا چکا ہے. ایک واقعہ عرض کروں گا کہ اللہ کی راہ میں جو خیر و خیرات کیا جاتا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ صاحب روح البیان نے اس آیت کے تحت نہیں بلکہ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت کے تحت یعنی خرچ کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ایک یعنی اس ماقبل انبیاء کرام میں سے ایک نبی کی طرف اللہ نے وہی فرمائی کہ فلاں بندہ کے بعد سے کہہ دو ہم نے اس کی نصف زندگی اسے ہم نے یہ طے کیا کہ فخر و فاقے سے رکھیں گے. نصف زندگی اس کی مال و دولت کی آسائی کے ساتھ, وہ اس کو اختیار ہے کہ کون سی نصف زندگی کو پہلے اختیار کرتا ہے, اسے اختیار ہے. یعنی فخر و فاقے کو اختیار کرتا ہے, یہ کہ راحت کو اختیار کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں مشورہ کر لوں, کیونکہ ابھی آیت میں کیا ہے اور ایک لفظ چھوٹ گیا, والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم, اور ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. تو اس میں مشورے کی فضیلت بھی آ جائے گی اس واقعے کے اندر, خرچ کرنے کی فضیلت بھی آ جائے گی, وامرهم شورى بینہم. تو چنانچہ اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تمہیں اختیار ہے کہ پہلے یا تو امیری کو اختیار کرو یا غریب کو اختیار کرو, فرمایا میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں. تو اس کا وہ گئے, جانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ امیر کو پہلے غریبی کو پہلے اختیار کر لوں امیری کو, اس لیے کہ غریبی کے بعد امیری میں مزہ آتا ہے, امیری کے بعد فقیری میں مزہ نہیں آتا, بہت تکلیف ہوتی ہے. غریب یعنی مطلب امیر ہو جائے تو بہت یعنی مطلب اسے آسائش محسوس ہوتی ہے, لیکن غریب اگر یعنی مطلب امیر اگر غریب ہو جاتا ہے تو بہت تکلیف دہ زندگی گزرتے ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے میں کس کو پسند کروں گا کہ میں سب سے پہلے غریبی کو پسند کروں گا, امیری کو پسند کروں گا. بھی نے کہا کہ نہیں کہ پہلے تم نہیں مطلب امیری کو اختیار کرو بعد میں غریبی. تم میری بات تو سن لو. تو چنانچہ
اس نے اس بیوی کے مشورے کو مان لیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب سے پہلے امیری چاہتا ہوں پھر غریبی. تو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی اس پہ داد و دہش فرمائی کہ اب اس کے بعد ہوا ہے کہ بیوی نے کہا کہ دیکھو تم اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کثرت سے خیر و خیرات کرو. کثرت سے خیر. جب اپنے لیے ایک کپڑا خریدتا تو غریب کے لیے ایک کپڑا خریدتا, اپنے کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے تو غریب کا کھانے کا انتظام کرتا. زندگی کا ایک حصہ گزرنے کے بعد, ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ بقیہ زندگی بھی تمہاری اسی طرح راحت کی ہوگی, غریبی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا وعدہ یہ ہے کہ جو تم خرچ کرو گے, کہ میرا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تمہاری شکر کی وجہ سے ساری زندگی تمہاری فقیری کو بھی غریب میں تبدیل کر دیا گیا. تو چنانچہ اس طرح بتایا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ اب رہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بہت سے موقعوں پر آپ نے مشورہ لیا. کیوں؟ ہمارے تعلیم کے لیے کہ بہت سے موقع میں جنگ بدر کے موقع پر مشورہ لیا گیا, جنگ احد کے موقع پر مشورہ لیا گیا. احکام شرعیہ جو فرائض واجب اس میں مشورہ بالکل جائز نہیں ہے. نماز پڑھوں نہ پڑھوں, نعوذ باللہ, زکات دوں یا نہ دوں مشورہ نہیں, حج کروں یا نہ کروں, بلکہ وہ امور جہاں دونوں عمل میں سے کسی امر کو اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احد کے موقع پر اسی شہر میں رہ کر ہم لڑیں گے یا یہ ہے کہ باہر نکل کر لڑیں گے. اور جب جنگ احزاب کے موقع پر مشورہ لیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے. مشورے میں بہت بڑی فضیلت ہے. انسان جب مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے اگر ناکام ہو جائے تو اس کی شرمندگی نہیں ہوتی. میں نے مشورہ لیا تھا. پھر یہ کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب مشورہ کر کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھی بات کی ہدایت عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ وار کیا گیا, مطلب ایسا وار کہ جس کے 3 دن کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں, تو صحابہ نے کہا کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیں, آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میں 6 جو اللہ کے نبی کے جو بہت ہی چہیتے صحابہ ہے جو 10 مبشرہ میں سے ہیں, 6 کو میں اختیار دیتا ہوں کہ ان کے مشورے سے خلیفہ طے کر لے. جس کو خلیفہ طے کر لیں گے تم اس کو اپنا خلیفہ ماننا, اس کی اطاعت کرنا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جو 6 صحابہ جو طے کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. ایک تو حضرت عثمانی رضی 6 کون ان لوگ تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت سعد رضی اللہ عنہ. 6 کے 6 کیا ہے؟ 10 مبشرہ میں سے ہے. تو چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں طے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. تو چنانچہ جو اس کے خلاف کرے گا, اس شورا کے خلاف کرے گا, تو گویا قرآن کریم کی مخالفت کرے گا. کوئی حضرت علی کی محبت میں کوئی خلاف کرنے کی کوشش کرے گا تو حضرت علی کا بھی مخالف ہے, کیونکہ اسی شورا میں 5 کے اتفاق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بنائے گئے؟ خلیفہ بنائے گئے. اس طرح صحابہ نے مختلف مواقع پر معاملے کو کیا کیا؟ مشورے پر ڈیپینڈ کیا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ, اگر آپ کے بعد ہم کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ ہمیں نہ مل سکا, قرآن حدیث میں ہر چیز موجود ہے, ملنے کی بات ہے یہاں پر. اس لیے وہ ابو داؤد کی مشہور روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جو وہاں کا گورنر بنا کر, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کر بھیجا گیا, تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب میں تم نہ پاؤ, اللہ کی کتاب میں اگر موجود نہ ہونے, فرمایا اللہ کے حبیب ہر چیز موجود ہے. سمندر میں موتی موجود ہے, لیکن کہ ہر ایک اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے نکالتا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سمندر کی ساری موتیں نکال لی. قرآن میں تو سب کچھ موجود ہے. اگر تم نہ پاؤ, کھلے طور پر مسئلہ نہیں ہے, قرآن میں نہ ہو, تو پھر سنت اللہ آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. سنت میں نہ پاؤ, فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا. تو اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا کہ اللہ کے رسول کے قاصد کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ راضی ہے, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح تو یہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کے بعد ہم کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ نہیں پائے یا سنت رسول اللہ میں ہم کوئی مسئلہ نہیں پائے تو کیا کریں؟ تو جیسے کہ روح المعانی میں خطیب بغدادی کی روایت سے اس روایت کو نقل فرمایا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاجْمَعُوا لَهُ الْعَابِدِينَ مِنْ أُمَّتِي, وہ مسئلہ جو مشکل ہو گیا ہے تمہارے پاس, تو میری امت کے عبادت گزار بندوں کو جمع کرو. اور اس زمانے میں جو عبادت گزار کون ہوا کرتا تھا؟ عالم ہوا کرتا تھا. عالم بھی ہوا کرتا تھا, عبادت گزار بھی ہوا کرتا تھا. تو تم اپنی امت کے, میری امت کے عبادت گزار بندوں کو جمع کرو. وَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ شُورًا, آپس میں اس مسئلے کے بارے میں شورا مشورہ لو کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ وَلَا تَأْخُذُوا بِرَأْيِي, اور اپنے رائے سے
اور تم اپنے برائے تم اپنے رائے سے فیصلہ نہ کرو، اپنے رائے سے فیصلہ کرو۔ ایک اہم یعنی اس کا بھی آپ کو دیتا ہوں جو خاص طور احناف ہے۔ حنفی فقہ کو اتنی قبولیت کیوں ملی؟ سبھی فقہ حق ہے، امام شافعی ہو کہ امام مالک ہو کہ امام احمد بن حنبل، امام اعظم۔ سن لیجئے کہ سب سے پہلے تدوین فقہ، کمپائلیشن آف فقہ کس نے کیا؟ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن و حدیث سے تقریباً 80,000 سے زیادہ مسائل نکالے، وہی امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ، جو چاروں ائمہ میں صرف ایک امام، یہ وہی ایک واحد امام ہے جو تابعی ہے۔ 7 صحابہ کو ان کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، تقریباً 90-99 تابعین کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ طب تابعین تو کسی صورت میں کثرت سے آپ کے اساتذہ میں مانے جاتے ہیں، 4000 یعنی مشائخ، 4000 یعنی اساتذہ جن کے تھے۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت وکی ایک بہت بڑے محدث ہے جو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں، کسی نے ان کے سامنے کہا اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے خطا کی۔ فرمایا کہ آپ نے کیسے خطا کر سکتے ہیں کہ جن کی مجلس میں حضرت ابو یوسف چند بڑے بڑے مجتہدین فقہا کا نام لیا وہ موجود ہو، جن کی مجلس میں حضرت فضیل بن ایاض، حضرت داؤد تائی جیسے زاہد موجود ہو، وہ خطا کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب یہ کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ساری فقہ شورائی ہے۔ مشورے کی شورائی کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ لیجیے کہ آپ کوئی مسئلہ اگر مطلب ہے کہ اتحاد سے تعلق ہو کہ جس کا کھلا مطلب ہے کہ حل قرآن میں نہ ملتا، جس کا کھلا حل حدیث میں نہ ملتا، اس وقت آپ نے کمیٹی بنائی کہ اس کی تفصیل پڑھنا ہے تو شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انور اللہ شاہ فاروقی فضل الجنگ علیہ رحمہ بانی جامع نظامیہ، آپ نے حقیقت الفقہ نامی 2 جلدوں پر کتاب لکھی، آج تک بھی ایسی جامع کتاب یہاں دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو یعنی بالکل دوسری جلد کا ابتدائی بحث ہے تدوین فقہ۔ آپ کی اس مجلس فقہ میں تدوین فقہ کمپیننگ فقہ کی تدوین کے لیے جب جو علماء کی جماعت ہوا کرتی تھی 1000 لوگوں پر مشتمل ہوا کرتی، 1000 لوگوں میں 40 علماء ایسے تھے جو اجتہاد کی تدوین پر فائز تھے، جو خود مسئلہ یعنی قرآن و حدیث سے نکال سکتے تھے۔ احتیاط کرنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، اور کئی اس میں مفسرین، کئی محدثین، کئی فقہا، کئی علماء لغت، کئی اولیاء اللہ۔ انہیں اولیاء اللہ میں نمایاں ہستی کون تھی؟ حضرت فضیل بن ایاض اور حضرت داؤد طائی علیہ جو آپ کے شاگرد تھے۔ تو چنانچہ اس کے بعد بعض مسائل ایسے، بعض مسائل 2 دن میں طے ہو جاتے، ایک دن میں، بعض مسائل ایسے تھے کئی دن لگ جاتے، اس پر علماء بحث کرتے۔ تو چنانچہ اس کے بعد آپ حضرت ابو یوسف جو آپ کے خاص شاگرد ہیں، حضرت ابو یوسف علیہ رحمہ کو فرماتے کہ اس مسئلے کو نوٹ کرو، اس مسئلے کو نوٹ کرو۔ تو چنانچہ یقیناً یہ جو ہم فقہ پر عمل کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ یقیناً یہ فقہ یعنی قرآن و حدیث کے بالکل عین موافق ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب اختلاف تو اس سے پہلے بتایا گیا کہ اختلاف کو کہیں ہوا کرتی ہے، جہاں اختلاف ہوتا ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کی نظر بہت بالغ نظر تھی۔ آپ عام طور پہ اب احادیث 2 قسم کے آتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ یہ یعنی اب نمازی کے بارے میں لے لیجئے کہ کسی کے بعد نماز اول وقت پڑھنا اگر مطلب ہے کہ مستحب ہے، نہ کہ نماز بعض نمازیں آخر وقت میں، جیسے اتنا آخر وقت نہ آ جائے، مثال کے طور پہ نماز اگر فاسد ہو جائے تو دہرانے کا عقیدہ نہ ملے، اتنی دیر تک نہیں پڑھنا ہے کہ اثر کی نماز ایک مناسب حد تک دیر کرنا، امام حنیفہ علیہ کے پاس، امام شافعی علیہ کے پاس پہلے پڑھنا۔ تو چنانچہ اس طرح بعض مسائل میں اختلافات، آپ کیا کرتے تھے کہ اب اختلاف آ جائے تو دیکھتے تھے قرآن کی زیادہ تائید کس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی امین تم اللہ کی تسبیح کا بیان کرو۔ تسبیح کہہ کر عام طور پر تسبیح حمد کہہ کر نماز مراد لی گئی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے مطلب یہ کہ یعنی ایک دم 3 بجے 4 بجے کو سورج کا غروب ہونا نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کو رکھتے ہوئے جہاں آخر نماز میں پڑھنے کی ہدایت ملتی ہے، قرآن کی آیت کو رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ نماز عصر کو موخر کیا جائے، نماز عصر کو موخر کیا جائے۔ اسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی بات کرو، تو سورج کا طلوع ہونا بالکل 4 بجے سورج کا طلوع ہونا نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے آپ نے فجر کی نماز کو مناسب حد تک تاخیر کرنے کو مستحب قرار دیا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جس میں بتایا گیا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی بات کرو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی بات کرو۔ اس طرح امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساری فقہ شورای کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اپنی ذات سے مسائل کو یعنی مطلب ہے کہ اتحاد کیا، اگر اپنی ذات سے بھی مسائل کو اتحاد کرتے قرآن حدیث کی روشنی میں تو پھر بھی صحیح تھا، لیکن کہ جب تو شورا بن جائے فقہ تو اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، تو چنانچہ
آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرما، ہماری عبادت میں خشوع و اخلاص عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین جیسا جذبہ اور ایثار استقلال ہماری نفوس میں پیدا فرما، ہمیں نفس کی بدی شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما، ہمیں غضب اور نفسانی شہوات نفسانی جیسے خطرناک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نفس کی بدی شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔